جرم کے وجود سے اور گناہ کے وجود سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں یہ برا زمانہ ہے اور جو گزر گیا وہ اچھا زمانہ تھا۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم پاتے ہیں کہ جرم اور گناہ یہ ہمیشہ سے ہی اس دنیا میں موجود رہے ہیں۔ یہاں اگر ہم یہاں کی ہسٹری میں دیکھیں تو مہا بھارت کا ٹائم ہے جہاں دروپدی کو جو ہے وہ چیر ہرن کا جو ہے وہ بھری سبھا میں آرڈر دیا جاتا ہے۔ اور چلیے مڈل ایسٹ کی طرف تو چاہے وہ جناب موسیٰ کا ٹائم ہو کہ فرعون ان کے دور میں تھا، اور چاہے وہ جناب عیسیٰ کا دور ہو کہ ان کو جن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور یا پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ہو، تو ہم پاتے ہیں کہ ہر جگہ جرم کا، گناہ کا وجود رہا ہے۔ یہاں تک کہ جناب آدم کے 2 بیٹے تھے اور ایک نے ایک کو قتل کر دیا تھا۔ تو گناہ کا، کرائم کا، سن کا وجود جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پہلا زمانہ اچھا زمانہ تھا اور یہ زمانہ برا زمانہ ہے، اور برا ہے تو کیوں ہے، اور کیا یہ اچھے زمانے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اچھا زمانہ، کیونکہ وجود تو گناہوں کا اور برائیوں کا ہمیشہ تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ لیکن اچھے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں برائیوں کو برا سمجھا جائے اور لوگ برائیوں کے اگینسٹ ہوں، بروں کے اگینسٹ ہوں، تو وہ زمانہ اچھا زمانہ ہے۔ اور برا زمانہ یہ ہے کہ جب لوگ برائیوں کو جسٹیفائی کرنے لگے، گناہوں کو، سن کو جب جسٹیفائی کرنے لگے، جب برائیاں بری نہ سمجھی جائیں، تو یقیناً وہ زمانہ برا زمانہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو آج کا زمانہ یقیناً بہت برا زمانہ ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگ برائیوں کو برائی کیوں نہیں سمجھ رہے، لوگ برائیوں کو جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں بھی تو غلطی شاید ہم ہی لوگوں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ زمانہ ہی برا ہے، اور کوئی کوشش یہاں بہتری کی نہیں کرتے، کوئی تعمیری کام نہیں کرتے۔ اور ایسے مائنڈ سیٹ رکھنے سے ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، وہ تنہا ہو جاتے ہیں جو سماج میں بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایفرٹس جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ برا زمانہ ہے۔ لیکن زمانہ جو اس زمانے میں موجود ہیں انہی سے ہے، وہ چاہیں تو اس میں بہتری کر سکتے ہیں، اور چاہیں اگر وہ نہ نبھانا چاہیں اپنی ذمہ داریوں کو تو یہی کہہ کر بچ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ ہی برا زمانہ ہے۔ لیکن انسانی معاشرہ یہ ہے کہ بھلے ہی مٹھی بھر لوگ ہوں، لیکن اصلاح کا کام چلتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ لیکن اصلاح کا کام مشکل نہیں ہوتا۔ یہ میرا جو ویڈیو ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے انہی لوگوں پر جو تعمیر کا کام انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو سیریز میں نے سوچی ہے تعمیر پر بنانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ان باتوں کا بھی سامنے رکھنا ضروری تھا۔ تو یہ تو بات ہو گئی اچھے زمانے اور برے زمانے کے تعلق سے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کل بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ انسان میں ان چیزوں کو لے کر کے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کل بھی بچیوں کو مارا جا رہا تھا دوسری طریقے سے، آج بھی بچیوں کو مارا جا رہا ہے دوسری طریقے سے۔ یعنی انسان کی جو سوچ ہے وہ نہیں بدلی، اس کا طریقہ بدل گیا، وہ ذرا سا موڈیفائی ہو گیا، وہ ذرا سا ایڈوانس ہو گیا۔ اور دوسرا اگزامپل دے دوں آپ کو
کہ سوکریٹیز، سقراط لاجیکل تھنکنگ پر اس نے اپنے لوگوں کو آمادہ کیا لاجیکلی سوچنے کے لیے، تو نتیجے میں اس کو زہر پینا پڑا۔ یہ رسم بھی آج جاری ہے۔ ابھی ہم ایک وبا سے جو گزر رہے ہیں، یہ کووڈ-19، تو ابھی حال ہی کی بات ہے کہ جس ڈاکٹر نے یا جس سائنٹسٹ نے چائنا میں اس وائرس کو سب سے پہلے پہچانا تھا، اس کو سینسر کیا گیا۔ اس نے جو بات اپنے سرکل میں کہی تھی، اس کی چیٹ وائرل ہوئی تو اس کے اوپر سختی کی گئی، سینسر کیا گیا، اس کو کچھ کیس ویس بھی ہوا، اس کے اوپر بات نہیں مانی گئی اس کی، کیونکہ لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اور اس ڈاکٹر اور اس سائنٹسٹ کی موت بھی اسی کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہو جانے کے بعد ہوئی، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہی ٹائم تھا جب لوگوں نے پہچانا کہ ہاں وہ جو کہہ رہا تھا صحیح تھا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی بھی زمانہ اچھا زمانہ تب کہلا سکتا ہے کہ جب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ہونے والی برائیوں کے اگینسٹ ہو جائیں، اور یہ برا زمانہ تب ہو جائے گا جب لوگ برائیوں کو جسٹیفائی کرنے لگے۔ جیسے آج نفرتیں ہمارے ملک میں جسٹیفائی ہو رہی ہیں، نفرت کی باتیں کرنا، زہر اگلنا، ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لوگوں کے دشمنی پر آمادہ ہونا، ان کے قتل کی بات کرنا، ان کے قتل کے منصوبے بنانا، یہ کمیونٹی میں جسٹیفائی ہو گیا ہے۔ انسانوں کا دل نہیں مچل رہا اس کے اوپر کہ وہ سمجھیں کہ یہ غلط ہے، ہاں اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں۔ سند ہو گئی کہ یہ برا زمانہ ہے۔ اور دوسری چیز کہ انسان، بہت سے لوگ ایسے ہیں، جو میجورٹی جو کمیونٹی زہر اگل رہی ہے، وہاں کے بہت سے حق پسند لوگ ایسے ہیں جو حق بات بول رہے ہیں، نفرتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو سوکریٹیز کے ساتھ ہوا، یا چائنا میں اس سائنٹسٹ کے ساتھ ہوا کہ جس نے ایک صحیح بات سے آگاہ کیا تھا۔ تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے کہ بہت زیادہ سمجھدار بن جائیں سب لوگ اور کہہ دیں ہاں زمانہ ہی برا ہے، اور اپنی ساری ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں، یا کہ پھر کچھ تعمیری کام کیا جائے، کچھ کنسٹرکٹیو کام کیا جائے، انجام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے کی، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا کام انجام دیا جائے۔ یہ پرواہ نہ کی جائے کہ نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا، سوکریٹیز کا نتیجہ ہوگا یا اس چائنیز سائنٹسٹ کا ہوگا، یا اسی طرح اور بہت لوگ ہمیشہ سے جو لوگوں کے ساتھ حق بولنے پر ہوتا آیا ہے وہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعمیر پر ایک سیریز کی شروعات کریں گے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ کنسٹرکٹیو کام کیا جائے، زمانے کو اچھا زمانہ بنانے کی کوشش کی جائے۔